الحمد للہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حکم آ گیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، اور وہ حکم بھی خواب کے ذریعے آیا، اگر اللہ رب العزت چاہتے تو وحی کے ذریعے حکم فرما دیتے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا، بلکہ خواب میں آپ کو یہ دکھایا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے جیسا تعویل کرنے والا کوئی شخص ہوتا تو یہ کہہ دیتا یہ تو خواب ہے، اس سے کیا ہوگا، اس پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ مگر یہ بھی حقیقت میں ایک امتحان تھا، چونکہ جب انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے تو کیا وہ اس وحی پر عمل کرتے یا نہیں۔ اس لیے آپ کو یہ عمل خواب میں دکھایا گیا، اور جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حکم ہے اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو باپ نے پلٹ کر اللہ رب العزت سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ یا اللہ یہ حکم آخر کیوں دیا جا رہا ہے، اس میں کیا حکمت ہے۔ دنیا کا کوئی قانون اور کوئی نظام اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ عقل کے کسی میزان پر اس حکم کو اتار کر دیکھیں تو کسی میزان پر یہ پورا اترتا نظر نہیں آتا۔ تو آپ نے اللہ رب العزت سے اس کی مصلحت نہیں پوچھی، کوئی وجہ نہیں پوچھی، البتہ بیٹے سے امتحان اور آزمائش کے لیے سوال کیا۔ یا بنی انی ارا فی المنام یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے تو خواب میں یہ دیکھا ہے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کی رائے اس لیے نہیں پوچھی کہ اگر ان کی رائے نہیں ہوگی تو ذبح نہیں کروں گا، بلکہ ان کی رائے اس لیے پوچھی کہ بیٹے کو آزمائیں تو صحیح، بیٹے کو آزماؤں تو صحیح کہ بیٹا کتنے پانی میں ہے، اور اللہ رب العزت کے حکم کے بارے میں ان کا تصور کیا ہے۔ آخر وہ بھی بیٹے ابراہیم کے تھے، اللہ کے خلیل کے بیٹے تھے، وہ بیٹے جن کے سلب سے سید الاولین والآخرین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ اس بیٹے نے بھی پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ ابا جان مجھ سے کیا جرم سرزد ہوا ہے، میرا قصور کیا ہے، مجھے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، اس میں کیا حکمت ہے، کیوں میرے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے، مجھے کیوں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ بلکہ بیٹے کی زبان پر ایک ہی جواب تھا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ سبحان اللہ۔ ابا جان آپ کے پاس جو حکم آیا ہے اس کو کر گزریے، اور جہاں تک میرا معاملہ ہے تو آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میں آہو بکا نہیں کروں گا، میں روں گا نہیں، چلاؤں گا نہیں، اور آپ کو اس کام سے نہیں روکوں گا، آپ کر گزریے۔